بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں چاہوں گا کہ پہلے عبدالقدیر خان کے لیے ہم دعا کر لیں. بہت عظیم پاکستانی تھے. اچھا جی، آج میں بڑا ایک فخر سمجھتا ہوں کہ ہم آغاز کر رہے ہیں جس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برتھ ڈے بنانے کے لیے. تو میں جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی قوم کے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری اکثریت نوجوان ہے. اور میں ابھی بعد میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں مجھے خوف ہے کہ جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے اوپر پریشرز ہیں اور جس طرح کی میڈیا، سوشل میڈیا، جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، تو مجھے بڑا خوف ہے. اس لیے میں ایک مختلف قسم کی بات کروں گا. میں اپنی زندگی سے شروع کروں گا کہ میں کوئی ہمیشہ جدھر آج ہوں اپنی زندگی میں میں ہمیشہ ایسے نہیں تھا. تو میں نے بڑا سوچا کہ میں اس کے اوپر بات کروں یا نہ کروں. پھر مجھے بشرا بیگم نے کہا کہ ضرور کرو، اور وہ اس لیے کرو اپنے نوجوانوں کے لیے. تو اپنی زندگی سے جس طرح میرا یہ جو سفر ہوا ہے اللہ کی طرف، تو میں صرف اس کے اوپر تھوڑی شروع میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میری والدہ نے شروع سے، ہم جب چھوٹے سے بھی تھے تو سونے سے پہلے ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا. تو ہم بھی بچپن میں سارے اپنی سونے سے پہلے، میں، میری بہنیں، ہم کہتے تھے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا. لیکن جو میرا ایجوکیشن تھا، ایچ ایس این کالج میں گیا، جو ہمارے ہیروز تھے، رول ماڈلز تھے، وہ اور تھے. جو ہمیں کہا گیا تھا سیدھا راستہ ہے، اور جو ہمارے رول ماڈلز تھے، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. جو رول ماڈلز تھے وہ فلم ایکٹرز تھے، وہ پاپ سٹارز تھے، وہ کئی اسپورٹس مین، گلیمرس لوگ تھے. لیکن اور ان کی زندگیاں بالکل مختلف تھیں ان سے جن کو ہمیں کہا جاتا تھا کہ سیدھے راستے پہ، ان کے راستے پہ چلو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، اور میں اپنی یوتھ کے لیے صرف آج یہ کہہ رہا ہوں. تو میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا، 18 سال کا تھا، تو وہاں جو ہم نے ماحول دیکھا وہ بالکل ایک مختلف ماحول تھا جو ہمارے جدھر سے میں بڑا ہوا تھا زمان پاک میں. اور جو وہی رول ماڈلز تھے ہم نے ان کو فالو کیا. اور وقت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی شہرت دی، اور میں اس سطح پہ پہنچ گیا کہ وہ جو میرے کئی رول ماڈلز تھے ان سے میری ملاقاتیں بھی ہو گئیں، ان سے دوستیاں بھی ہو گئیں، کیوں کہ میں نے زندگی بھی دیکھی. آہستہ آہستہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، تو مجھے اپنی زندگی بھی زندگی کا جائزہ لیتا تھا. میرے میں ایک اللہ نے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صفت ہے، ایک یہ تھی کہ میں کبھی رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں وہ دن کا جائزہ نہ کر لوں کہ آج میں نے دن میں یہ کیا، کیا کھویا، کیا پایا. اپنی زندگی کی کرٹیک کرتا تھا، ہمیشہ اپنا تجزیہ کرتا تھا. تو وہ ساری، تو میں نے جب وہ دیکھا کہ میرے جو رول ماڈلز تھے یا جن کو میں سمجھتا تھا کہ بڑی گلیمرس زندگی ہیں، جب میں نے ان کو قریب سے دیکھا
اور میں کئی سالوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی جو اصل میں ایک ہی چیز ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو جو نعمتیں بخشی ہیں، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. تو جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے ہمارے رول ماڈلز تھے، ان میں سے بہت زیادہ کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنی تباہی کے راستے پہ جاتے ہوئے. ایک بہت بڑا فٹ بالر تھا، بعد میں میرا دوست بھی بن گیا. شروع میں ہم اس کو بڑا لک اپ کرتے تھے. میں نے جو اس کی جب زندگی قریب سے دیکھی، جس طرح اس کو میں نے آہستہ آہستہ گرتے دیکھا، نشہ کرتے ہوئے، الکوہولک بنتے ہوئے، پھر کلینک میں جاتا تھا اپنے آپ کو، پھر وہ صاف ہو کے پھر واپس آتا تھا، پھر چلا جاتا تھا، پھر 50 سال کی عمر میں مر گیا. وہ ایک نہیں تھا، بہت زیادہ تھے جن پاپ سٹارز کو ہم سمجھتے تھے. ان کی زندگیاں جب قریب سے دیکھی گئیں، شادیاں تباہ، بچے رول گئے، ڈرگ ایڈکشن، تو مجھے یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ جو ہم جس کو گلیمرس راستہ اور سمجھتے تھے، اصل میں تب آہستہ سمجھ آئی کہ جب آپ مانگتے ہیں یہ دو راستے، تو یہ اصل میں یہی ہے ساری. اگر آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے تو وہ ادھر لکھا ہوا ہے. دو راستے ہیں آپ کے پاس، دو چوائسز ہیں. ہمیشہ آپ کے پاس چوائسز ہیں. ایک چوائس آپ کے لیے کہ وہ لگتا ہے بڑا اچھا، اس میں پیسہ ہے، اس میں لگتا ہے کہ یہ چوری کرو، پیسہ بنا لو، بڑی گاڑیاں لے لو. لیکن کیا وہ آپ کی خوشی کا راستہ ہے یا وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے؟ تو یہ مجھے آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی سے یہ چیزیں دیکھتا گیا. اور پھر بڑی لیٹ زندگی میں، لیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ کے آخری دنوں میں کسی وجہ سے میں پھر اس راستے پہ نکل گیا. اور بڑی لیٹ میں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کیا. جب میں ان کی زندگی اسٹڈی کی تو میں سب سے پہلے مجھے حیرت کیا ہوئی کہ میں سب سے ماں باپ نے مہنگے اسکول میں مجھے بھیجا، کیوں نہیں مجھے یہ چیزیں اس اسکول میں بتائی گئی؟ سب سے بڑی جو چیز ہے، اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تک ہماری 95% بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں، دنیا کا جو سب سے بڑا انقلاب آیا تھا نا، وہ آیا تھا 625 اور 636 اور 37 کے بیچ میں. یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے. یہ اگر چیز یورپ میں ہوتی، مغرب میں ہوتی، تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی ہوتی، فلمیں بنی ہوتی، کیا کیا ہوتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اگر اتنی لیٹ زندگی میں پتہ چلا تو یہاں اکثریت کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا تھا. وہ ایک بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا فینومینا تھا جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ 625 میں 313 لوگ ہوتے ہیں جنگ بدر میں، اور 636 میں اور 27 میں 2 سپر پاور 11 اور 12 سال میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ان کے سامنے. یہ کیا ہوا تھا؟ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہوئی، کوئی ہمیں بتایا گیا، کوئی ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ پتہ تو چلے یہ ہوا کیا تھا. اور یہ جو فینومینا ہے، یہ جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو صرف ایک چیز پتہ چلے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جو یہ انقلاب لے کے آئے. اور انہوں نے 2 اصول تھے، ایک تو ان کی پرسنالٹی تھی اور دوسرا مدینہ کی ریاست تھی جو ان کی سنت تھی. تو تب مجھے سمجھ آئی کہ کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. کیونکہ اگر آپ ان کی زندگی سے سیکھیں گے تو وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے. وہی 2 راستے ہیں، ایک تباہی کا راستہ، ایک عظمت کا راستہ ہے. اصل میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نعمتیں تو سب سے بڑی ان کو بخشی ہیں اللہ نے. وہ تو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے حبیب تھے. وہ ان کی اللہ ہمیں حکم کیوں کر رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے. اللہ ہمیں اس لیے حکم کر رہا ہے کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرو گے تو آپ کا ملک اٹھ جائے گا. آپ اگر ان کی کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرو گے آپ اوپر چلے جائیں گے. صادق اور امین. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، پتہ چلا لیں سارا گاؤں بتائے گا جی وہ بڑا وہ ہے صادق اور امین، سارا گاؤں اس کے پاس جائے گا مسئلے حل کروانے کے لیے.
سارا گاؤں اس کی عزت کرے گا. پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لوگ عزت کرتے ہیں. جو بھی ان کی جو کیریکٹر اس کو فالو کرے گا وہ ویسے ہی اٹھتا جائے گا. ایماندار آدمی. تو یہ جو فنومنا ہوا تھا اس کی میں نے اپنی طرف سے آج میں صرف میں نے اپنا میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اب کرنے کیا جا رہا ہوں. کہ ان کی زندگی ہم ربیع الاول بناتے ہیں, ہم خوشیاں بناتے ہیں, ہم پٹاخے آتش بازی ہو جاتی ہے, لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سارا یہ ایسے ہے کہ قرآن شریف آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے, سارے اس کو بڑے ادب سے اٹھا رہے, پڑھ ہی نہیں رہے کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے. اسی طرح ان کی زندگی جب ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں. کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. تو میں نے جو دیکھا سب سے پہلے کیا چیز کہ یہ فنومنا کیا تھا. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. سب سے بڑی بات رحمت العالمین, سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے. رحمت المسلمین نہیں تھے وہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی آپ کو بات. انہوں نے جو ساری جو ان کی وہ چیزیں کر رہے تھے انسانوں کے لیے کر رہے تھے. یہ مجھے بتائیں کہ آج کسی ماڈرن کوئی بڑی ڈیموکریسیز ہیں جی, بڑا وہاں رول آف لا ہے, کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں عدالت میں؟ خلیفہ وقت کیس ہار جاتا ہے. ان کا مقام دیکھیں حضرت علی کا کیا تھا, لیکن جج کہتا کہ نہیں, آپ کی بیٹی کی گواہی میں قبول نہیں کرتا. یہ انسانیت کا نظام تھا. سب انسان برابر تھے. یہودی کو بھی وہی انصاف مل رہا تھا ایک ملک کے سربراہ سے. تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا رب الانسانوں کو اکٹھا کرنا, انہوں نے لیڈرشپ کا جو پیمانہ دیا کہ انسانوں کو لیڈر اکٹھا کرتا ہے, تقسیم نہیں کرتا نفرتیں پھیلا کے. یہ نہیں کہتا کہ جناب ہندو سب سے عظیم قوم ہے, باقی سارے نیچے ہیں. ان سب سارے انسانوں کے لیے انہوں نے جو ایک چھوٹے سا, میں اس لیے کیونکہ آج کل بڑا کرنٹ ہے, انہوں نے ایک کہا کہ اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. اب اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو جو آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا, انسان نے یہ تو نہیں کیا. انسان کی لالچ, اس کی ہوس, ہم نے دنیا سے اتنا ظلم کیا کہ آج ہمارا موسم بدل رہا ہے جس کے پتہ نہیں اب کیا اثرات ہونے والے ہیں. لیکن انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں اس دنیا کے لیے ایسے رہو. آپ نے 1000 سال یعنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے کس طرح کی دنیا چھوڑ کے جانی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مقابلہ سارا وقت ایک کلیش ہو رہا ہے ہیومن اور مٹیریل کا, انسانیت کا ایک طرف ہے اور ایک طرف جو پیسے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. دو طرز زندگی ہے. اور وہی کہ انہوں نے بتایا کہ اصل میں نظام وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے. اور جو بھی ان کی سنت پہ چلے, اور جو سب سے بڑے ان کی سنت پہ چلنے والے یہ بڑے صوفی تھے اس بر صغیر کے, نظام الدین اولیاء, داتا گنج بخش, میاں میر صاحب, بابا فرید گنج شکر, جن کو سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. یہ سارے بڑے انسان تھے. ان کی آپ دیکھ لیں کیوں آج تک لوگ ان کی جا کے لاکھوں لوگ جاتے ہیں, اور آج اللہ نے تو کہا ہوا کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے, تو کیوں لوگ ابھی تک عزت کرتے ہیں؟ بڑے انسان تھے وہ. یونیورسل اسلام تھا, ایک یونیورسل میسج تھی, انسانیت کو اکٹھے کرنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھی. اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں مسلمانوں ان کے قدموں پہ نہیں چلے, لیکن یہ جو پیغام وہ لے کے آئے تھے شروع میں, وہ سب سے بڑا تھا
کہ انسان یونٹی، انسان اکٹھے ہیں، انسانوں کے لیے وہ پیغام رحمت العالمین تھے. اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے. اگر آپ وہ فیز اسٹڈی کریں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ 623 کے بعد وہ اسٹڈی کریں، تو اتنے تھوڑے وقت میں کبھی اتنے بڑے لیڈر نہیں آئے. جو ان کو دیکھتا تھا وہ لیڈر بن گیا. حضرت بلال جو ایک غلام تھے، انہوں نے 2 ایکسپیڈیشنز یعنی 2 دفعہ ملٹری کیمپین لیڈ کی تھی، تو سب ان کو دیکھ کے عظیم لوگ بن گئے. جس طرح مولانا رومی نے کہا نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. انہوں نے انسان کی جو اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق، اس کا پوٹینشل نکال کے رکھ دیا. کوئی آپ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے کہ کیسے ایک دم ساری دنیا میں وہ چھا گئے. منگولین نے بھی بڑی تیز 50-60 سال میں آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن ان کے پاس ایک ایسی وار مشین تھی. انہوں نے جدید ان کی جو کمان تھی انہوں نے ایک ایسے لے کے، وہ دنیا میں کبھی تھی نہیں. ان کے گھوڑے، ان کی وار ٹیکنیکس تھی. ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے کہ ایک دم ساری دنیا پہ چھا گئے. تو سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اصل میں دین تھا انسانیت کے لیے. زیادہ تر تو شروع مسلمان تو اقلیت میں تھے، آپ تاریخ تو پڑھیں، زیادہ تر تو اور لوگ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے جب ان کے مقابلے ہوتے تھے. جب یہ بیزنٹائن کی جو ایمپائر تھا، اس کی انہوں نے جب ادھر پھیلنا شروع کیا تو لوگ مسلمانوں کے پاس آتے تھے. انصاف ان کا بہتر تھا. انصاف یعنی جو 2 چیزیں تھیں، انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام، یہ 2 بنیادیں رکھی انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کہ انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے. انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو، طاقتور کبھی نہیں چاہتا انصاف، وہ این آر او چاہتا ہے. کمزور جو ہے اس کو طاقتور سے تحفظ چاہیے، اس کے لیے انصاف چاہیے. اور جب آپ انصاف دیتے ہیں، ایک معاشرے کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ اس پوٹینشل کو آزاد کر دیتے ہیں. اس لیے دنیا میں سب سے خوشحال جتنے بھی ملک ہیں ان کے اندر رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، مطلب لے کہ جن قوموں کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں جا سکتے. تو انہوں نے وہ سیٹ کیا، انسانیت، پہلی دنیا کی ویلفیئر سٹیٹ، پہلی دنیا کی سٹیٹ جدھر کمزور کی ذمہ داری لی ایک سٹیٹ نہیں، کبھی پہلے یہ نہیں تھا. اور تعلیم، کہ چائنا بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو. جب سے آپ پیدا ہوئے جب تک قبر میں نہیں جاتے تعلیم حاصل کرو، تعلیم کے پیچھے جاؤ. ایک لوگوں کے اندر تاثر ڈالا کہ کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا. جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا کہ پیسے بھی نہیں تھے، یعنی غریب تھے مسلمان تب، جنگی قیدی کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، جس کو پڑھا لکھا دے گا وہ آزاد ہے. ترجیح دی، تعلیم کو ترجیح دی پیسے کے اوپر. اور تعلیم مردوں کے لیے نہیں، صرف تعلیم انسانوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے. یہ بھی بڑی غلط فہمی جو بدقسمتی سے کوئی تنگ نظر لوگ ڈالتے ہیں. تعلیم سب کے لیے، اور تعلیم کی وجہ سے پھر مسلمان، جو ان کی ہدایت تھی اس کی وجہ سے مسلمان بڑھے. اور پھر آپ سارے ٹاپ سائنٹسٹ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے نام تھے اگلے 500-600 سال تک، وہ ساروں کا بالکل ان کی زندگی اس کے اوپر بھی پورا تجزیہ قرآن کے اوپر بھی تھا، اور پھر وہ سائنٹسٹ بھی تھے. اس کے علاوہ جو ان کی جو اپنی پرسنالٹی تھی، میں صرف اس کے اندر 3 ٹریٹس، ایک تو صادق اور امین، اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. انسان کو خوف سے آزاد کر دیا. یہ جو خوف ہے یہ انسان کو غلام رکھتا ہے کہ میرے رزق نہ چلی جائے، مجھے وہ کوئی طاقتور قتل نہ کر دے، مجھے ذلیل نہ کر دے. آزاد کر دیا انسانوں کو. تو یہ جو فنومنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، اور میں بعد میں کہوں گا کہ ہم نے کرنا کیا، یہ سارے ہمارے اسکولوں کے اندر بچوں کو سمجھنا چاہیے. آپ پڑھائیں، پتہ تو چلے، کیونکہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. یہ تو آپ یہ دین کو بھی ہٹ کے، کیونکہ
رول ماڈلز ہونے چاہیے بچوں کے لیے. میرے رول ماڈل یہ نہیں تھے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ. تو دوسری چیز پاکستان. اب میں ذرا اپنے ملک پہ آ جاتا ہوں. میں نے 3 سال یہ حکومت میں کیا دیکھا. میری تو پہلے سے جب ہم نے پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو میرے میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا. ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا ہم نے, اور وہ مدینہ کی ریاست کے وہی تھی جو دنیا کی پہلی تھی. تو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آبجیکٹیو ریزولوشن میں انہوں نے جو پاکستان کا مقصد تھا اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ ہے ہمارا گول. تو میں پہلے دن سے اسی کا میرا یہ تھا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا. لیکن جو میرے یہ 3 سال گزرے ہیں اس میں تو میں اب یہ جو انشاءاللہ یہ جو اس کے بعد میں جو آپ کے تجویزیں دوں گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر ہے ہمارے ملک کے لیے. اگر ہم نے اپنے ملک کو اٹھانا ہے تو جب تک ہم ان کی سنت کے اوپر چلیں گے نہیں, یہ ملک نہیں اٹھ سکتا. میرا اب یہ ایمان ہے کیونکہ ہمارے اندر کئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو یہ روک رہی ہیں ملک کو آگے جانے سے. اور میں خاص طور پہ 2 چیزوں کی ابھی بات کروں گا. سب سے پہلے جی, میں جس طرح جب پہلی دفعہ گیا برطانیہ 18 سال کا تھا, تو جو مجھے چیز سامنے کیا نظر آئی, ان کی جو اخلاقیات تھی, جو ان کے مورل سٹینڈرڈز تھے, وہ ہمارے سے بہت اوپر تھے. وہاں سچائی کے اوپر بڑا زور تھا. ادھر کی جو ان کے جو لیڈرشپ تھی اس کے اوپر جو اخلاقیات کا معیار تھا وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ اوپر تھا. آپ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جائیں, ریزائن کرنا پڑتا ہے. وہاں ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا, جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا. ان کی جو پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کے ان کے لوگ تھے, ان کی سٹینڈرڈ جو ان کی اخلاقیات تھی وہ عام شہریوں سے انہوں نے زیادہ اوپر رکھی ہوئی تھی. اور ان کی عدالتوں میں یہ تھا کہ جب ہٹلر نے حملہ کیا برطانیہ کے اوپر اور تباہی ہو رہی تھی وہاں, تو لوگ ڈر کے گئے کہ جی ہم, ونسٹن چرچل ان کا پرائم منسٹر, اس نے کہا ہم بچ جائیں گے. تو چرچل نے آگے سے کہا کہ آگے جواب بجائے دینے کے ہم بچ جائیں, اس نے کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی دے رہی ہیں. کہتا کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا. یعنی وہاں کا جو انصاف کا نظام, اور میں نے پھر اپنا جو ہمارا تھا, زمین آسمان کا فرق تھا. ادھر کبھی آپ الیکشن کے اندر, آپ کا الیکشن ہوتا ہے, کبھی میں نے نہیں سنا کہ فراڈ ہوا جی, وہ ہارا, وہ کہے جی الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی. وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں, وہاں جو جیتا ہے. تو جو ان کی مورل سٹینڈرڈز تھیں وہ ہمارے سے بہت اوپر تھی. ان کا جو انسانیت کا نظام تھا وہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی, فلاحی ریاست تھی, ہماری نہیں تھی. انصاف بھی بہتر, انسانیت بھی زیادہ. تو جب ایک مسلمان بہت بڑا ایک عالم تھا محمد عبدو, کوئی 100 سال پہلے جب وہ پہلی دفعہ گیا یورپ, تو اس نے یہی کہا, اس نے کہا کہ یہاں مجھے یورپ میں مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور مصر جب واپس گیا کہتا ہے یہاں مسلمان تو بہت ہے, اسلام نہیں ہے. میں نے بھی یہی دیکھا کہ وہاں کا جو چیزیں ہمیں کہا جاتا تھا, جو ہمیں بتائی جاتی تھیں, وہ تو بالکل وہاں پاکستان میں نہیں, ہمیں وہاں نظر آئی ہیں. تو ایک جو مورل, ایک کوئی بھی معاشرہ یہ ذہن میں ڈال لیں, جس کے اندر اخلاقیات جس کی گر جائے وہ معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا. آپ جو مرضی کر لیں, دنیا کی تاریخ اٹھا لیں, یہ جو ہوتی ہے رائز اینڈ فال, یہ دنیا کے جو بڑے بڑے امپائر ان کا عروج ہوتا ہے پھر وہ نیچے گرتے ہیں. آپ ان کی تجزیہ کر لیں کہ جب وہ نیچے گرتے ہیں پہلے ان کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے اور پھر ان کی معاشی طور پہ تباہی آتی ہے. دیکھیں جس معاشرے کے اندر جب تک لوگوں کو, اب کرپشن ہے, کرپشن کا مطلب کیا ہے, عوام کا پیسہ چوری کرنا, اقتدار میں آ کے پیسہ چوری کرنا. جب تک معاشرے کو اس چیز کے اوپر ایک غصہ نہیں آئے گا, جب معاشرہ ہی نہیں اس کے اوپر آبجیکٹ کرے گا تو یہ رکے گا کیسے؟
انگلینڈ کے اندر اگر کسی کے اوپر ایک دفعہ الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا، کسی پبلک فورم کے اندر وہ آ کے دکھا دے، کہیں پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کر کے دکھا دے، جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا. ہمارا ایک چلا گیا تھا سیاستدار وہ ہارٹ ٹاک کے اوپر، اور اس نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ وہ وہاں وہ ٹالریٹ نہیں کرتے. ان کا وہ ایک معاشرہ کرپشن کو فائٹ کرتا ہے. سنگاپور کے اندر جب لی کوان یو نے ایک ان کی کرپشن کے کیمپین کی اور ان کی اخلاقیات اٹھائی، تو جب ایک منسٹر کرپشن میں پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی. مطلب یہ اس نے کہا میری زندگی اب ختم ہے، معاشرے میں کوئی مجھے بلائے گا ہی نہیں. تو ایک حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کتنی کرپشن سے لڑ سکتی ہے؟ کتنے کیسز ہو سکتے ہیں؟ وہ تو چلتے جاتے ہیں. لیکن معاشرہ لڑتا ہے کیونکہ معاشرے کا پیسہ چوری ہوتا ہے. آپ صرف اب یہ دیکھ لیں، یہ ایک فیکٹ آئی پینل ہے، فیکٹ آئی پینل جو سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس نے ایک پینل بنائی. انہوں نے ساری ملکوں کا تجزیہ کیا کہ یہ جو غریب ملک ہیں ان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں. اس میں کیا چیز سامنے آئی؟ اس نے دیکھا کہ جتنے بھی غریب ملک ہیں ان کی اصل وجہ غربت کی یہ ہے کہ ان کے جو صاحب اقتدار ہیں وہ ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، مغربی کیپٹلز میں لے کے جا رہے ہیں، آف شور اکاؤنٹس میں لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی لنڈن میں بڑے بڑے انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں، ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. سب سے بڑی وجہ ایک غریب غربت کی یہ ہے کہ اس کے ملک کا جب پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ جب تک ایک معاشرہ نہیں لڑتا. اب آپ یہ ایک آدمی پیسہ چوری کر کے بھاگ کے لنڈن بیٹھا ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں اور اس کے لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں، تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے؟ جب اب معاشرہ ہی نہیں اس سے لڑے گا تو گورنمنٹ کتنے کرپٹ لوگ پکڑ سکتی ہے؟ آپ جو اور اوپر سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جی بڑے بڑے لوگوں نے اربوں چوری کیا ہوا ہے، تو تھانے دار کو آپ کہہ رہے ہیں یا پٹواری کو کہہ رہے ہیں، کسی ان کو کہہ رہے ہیں یا آپ سیدھے ہو جائیں، باقی وہ اوپر وہ خاص. ایسے بھی کبھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی بھی دنیا میں مجھے معاشرہ بتا دے جس کے اندر کرپشن ہو اور وہ ترقی کر گیا ہو. چائنا آپ کے سامنے ہے. چائنا کے اندر اس نے تقریباً 450 لوگ پچھلے 7 سالوں کے اندر کرپشن میں وزیروں کو لیول کا جیل میں ڈالا ہے، یہ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے. تو اس طرح تو نہیں معاشرہ اوپر جا رہا. اور پھر جو بھی معاشرہ کیونکہ رب العالمین ہے، وہ جو معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لے کے آئے تھے، اوپر آ جائے گا. چائنا آج دنیا میں سب سے اوپر چلا گیا. کیوں؟ انہوں نے سب سے زیادہ غربت، انہوں نے ساری دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ غریب لوگوں کو اوپر اٹھایا. چائنا اوپر چلا گیا. آج اسکینڈینیوین ملکوں میں چلے جائیں، سب سے زیادہ فلاحی ریاست اسکینڈینیویا میں، وہاں خوشحالی ہے. تو جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. پھر جی اب الیکشن کی میں بات کر رہا تھا. اب الیکشن کیا؟ 1970 کے بعد سارے الیکشن میں جو ہارتا کہتے دھاندلی ہوگی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم وہ سسٹم چینج کرتے ہیں. حکومت میں ہوتے ہیں، کیونکہ جب حکومت میں آتے ہیں نا، سارے پہلے کہتے ہیں دھاندلی، جب حکومت میں آتے ہیں کچھ نہیں کرتا. کیونکہ جب حکومت میں آپ آ جاتے ہیں، آپ کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے الیکشن میں دھاندلی کرنا. آپ سٹاف اپنا نیچے رکھ سکتے ہیں، آپ تیاری کر سکتے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ پہلی حکومت ہے جو اقتدار میں آ کے کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور ہم نے جو جائزہ لیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسی الیکشن ختم، جو پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے لے کے جب تک رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں ساری دھاندلی ہوتی ہے. وہ جوڈیشل کمیشن بنائی تھی 2015 میں سپریم کورٹ نے، تو اس کے اندر یہی چیز سامنے آئی تھی. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ای وی ایم مشینز لے، ہم پوری کوشش کر. وہی لوگ جو سارا وقت دھاندلی کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی نہ لے کے آؤ. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا اپنے امپائر ہوتے تھے، تو جب پاکستان میں ہم کئی دفعہ میچ جیتے تھے وہ کہتے تھے جی آپ کے امپائر ہیں. ہم بھی کئی دفعہ ہارتے تھے، ہم کہتے تھے وہ امپائر ہیں. دنیا کی کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ میں پہلا ملک تھا پاکستان جو ہم نے کہا، اور دنیا کی سب سے طاقتور ٹیم کے خلاف ہم نے پاکستان میں نیوٹرل امپائر لیا باہر سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دور باہر سے امپائر لے کے آتے ہیں. اور آج ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر، اور اب سب جو ہارتا ہے وہ مان جاتا ہے.
یہ میری پوری کوشش ہے کہ یہ الیکشن میں بھی میں یہ کروں کہ یہاں کیوں نہیں ہم سے الیکشن کروا سکتے؟ کیونکہ دھاندلی کرتے ہیں اگلے، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ سسٹم چینج ہو. تو اب دوسرا پرابلم ایک ہے کہ ہماری اخلاقیات، اور میرا ایمان ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو جو میں ابھی آخر میں تجویز کروں کہ کیسے کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کی جب ہم تربیت کریں گے، یہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ یہ جو ہماری ملک کی اخلاقیات نیچے چلی گئی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جب اقتدار میں آ کے جب چوری کرتے ہیں تو سارے ملک کی اخلاقیات نیچے چلی جاتی ہے. دوسری ہے فحاشی. اب دیکھیں، یہ جب انسان فحاشی کی بات کرتا ہے تو یہاں ایک طبقہ ہے، کہتا وہ اپنے آپ کو لبرل ہے، وہ شور مچا دیتا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو لبرل ہے. دیکھو، میں 18 سال کی عمر میں جب وہاں گیا تو میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی، ایک سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول ریولوشن تھی جو آ رہی تھی، اور وہ اس نے ان کا سارا معاشرہ تبدیل کر رہا تھا. تو میں اپنے یہ جو لوگ ہیں یہاں، کیونکہ یہ مغربی معاشرے کو جانتے نہیں ہیں، میں وہ آدمی ہوں جو اندر رہ چکا ہوں، جس کو اپنایا، جس کی بچے بھی وہاں ہیں، میں اس کو اندر باہر سے جانتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر چینج آتے دیکھا. وہ کیا چینج تھا؟ جب آپ معاشرے میں جو سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کا مطلب کہ انہوں نے فحاشی عام کر دی. پہلے فلمز ہوتی تھی اڈلٹ اونلی، وہ آہستہ آہستہ ان فلموں کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں جو پہلے نہیں آتی تھیں. جیسے اس میں وہ جو انگلینڈ کا جیسے سوسائٹی پرمیسو ہوتی گئی، فحاشی بڑھتی گئی، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کے فیملی سسٹم کے اوپر، خاندانی نظام کے اوپر ڈائریکٹ. جب کوئی وجہ ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک، کیوں نہیں ہمارے اسکالرز نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے کیا؟ پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت اب پردہ کر لے یا آدمی کپڑے، پردہ ایک اوور آل کانسیپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. یہ ہمارے اسکالر کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جیسی جیسی مغربی انفلوئنس آ رہا ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا وہ اپنا لیتے ہیں مغربیت، یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اسکالرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتائے کہ اس کے اثرات کیا ہے. ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری آنکھوں کے سامنے 14 شادیوں میں صرف ایک طلاق ہوتی تھی جب میں گیا 1971 پہ، اور دیکھتے دیکھتے آج 70% شادیاں ہوتی ہیں طلاقوں کے اندر. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ طلاق کی کیا بربادی آتی ہے بچوں کے اوپر، میرے بچے، ہماری جو طلاق ہوئی، میں نے خود دیکھا کہ کتنا اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہوتا. میرا یہ ایمان ہے کہ جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے طلاق میں، یہ ایک معاشرے کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ بچوں کو ماں باپ چاہیے. تو جب ایک خاندانی نظام ہمارے سامنے ان کا ٹوٹتا گیا، ہم وہی کلچر جب اپنا رہے ہیں، ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر یہاں نہیں ہوگا؟ میں جب آیا، میں نے اس کو آئی جی سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. مجھے انہوں نے کہا جی ہاں، سیکس کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ریپ، اور دوسرا بچوں سے جو ہو رہا ہے، زیادتیاں کرتے ہیں. وہ میں پھر فالو کرتا گیا. مجھے قصور میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹس ہیں جو میں یہاں بات نہیں کروں گا. تو میں نے ایک خاص ڈی آئی جی کو بھیجا قصور. میں نے کہا ذرا چیک کرو یہاں کیوں نہیں یہ مسئلہ حل ہو رہا، اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو. اس نے جو مجھے رپورٹ دی، یعنی تکلیف ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے. پھر خیر ہم نے کوشش کی کہ ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، لوگوں سے بات کریں، اس کو فائٹ کریں. لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اسکالرشپ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اور آتی کدھر سے؟ ہالی ووڈ سے جاتی ہے بالی ووڈ، ادھر سے کلچر آ جاتا ہے یہاں. کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے؟ ایک شادی کی اوسط ایوریج لائف سپین ہے 2.5 سال،
2.5 سال چلتی ہے وہاں شادی. جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں, آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں, تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں اسکالرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو صحیح دنیا کو, بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے. ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں, پہلے کیا ہوتی تھیں کرتی کرتی اب یا کیا پہنچ, کسی نے بتایا کہ ہندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے. تو جب تک ہم اپنے یوتھ کو بتائیں گے ہی نہیں کہ یہ دو طرز زندگی ہے, آپ کی چوائس ہے, لیکن ہم بتائیں تو صحیح کہ اس کا یہ اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر. تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں. میں نے جب ان سے پوچھا, میں نے کہا جی سیکس کہ کتنے لوگ آپ پکڑتے, جب پکڑے دیکھیں تو بہت کم ہے. اس نے کہا, آئی جی نے کہا, جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے. ایک بڑا ریپ کیس ہوا, میں خود فالو کر رہا تھا اس کو. میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گیا. کہتا جی وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی, اس کو اتنی شرم ہے, وہ دبانا چاہتی ہے. تو گورنمنٹ کیا کرے پھر, آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ان کے اگینسٹ. تو کرپشن, اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے, قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے. اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے, یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے, اس پہ سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر ہماری اسکالرز کی, ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آ گئی ہے. موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے, پاکستان نہیں بدلا, دنیا بدل گئی ہے. بچوں کے پاس اب وہ ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے. یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے. اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں کہ کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پہ. اسکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کل, ڈرگز کیسے اسکولوں میں چلی گئی ہیں. یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا, یہ معاشرہ لڑتا ہے. اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کرتے ہیں ان سے, لیکن ان کی زندگی کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرو, وہ تو کریں. وہ کر نہیں رہے ہم. اور کنفیوژن ہے ٹوٹل. ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر میں آیا, میں نے لوگوں کو سمجھایا, میں نے کہا یہ تم ڈرامے وہ سارا انڈیا وہ بالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے بالی ووڈ اور بالی ووڈ سے ادھر. میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرے پہ. کہتا جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ. میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے اس کا وہ جو ارطغرل ڈرامہ لے کے آیا یہاں, اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فحاشی نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اس نے کیوں, پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بتایا, اس نے کیوں وہاں ترکی میں شروع کیا. یہ پریزیڈنٹ اردوغان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا, یہ بھی اور بھی ڈرامے اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے, ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں, دوسری طرف وہ دینی. تو وہاں تو اس نے کہا کہ یار ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتہ. تو میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو میں پھر سے جب کہتا ہوں کہ جب ہم یہ لڑیں گے, یہ جو سیکس کرائمز ہیں, یہ جو اپنے معاشرے کو خاندانی نظام بچانا ہے, یہ ہمیں واپس جانا پڑے گا. ہمارے اسکالرز کو بتانا پڑے گا. میں اسکالر نہیں ہوں, لیکن اسکالرز کو بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. یہ معاشرے کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہیں. آج ہی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہ ڈیورس ریٹ کدھر سے کدھر چلی گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ دو اور جو میں اناؤنس کرنے سے پہلے, ہمارا کلچر مختلف ہے. جو کلچر بچوں کے سامنے آ رہا ہے, کارٹونز کے, ایک کارٹون بڑا انفلوئنس کر رہے ہیں بچوں کو, اس کارٹون کے اندر کلچر بالکل مختلف ہے. بچوں کے اندر کنفیوژن ہے. تو ہمیں میڈیا سے اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کے مطابق, کیونکہ وہاں سے انڈوکٹرینیشن شروع ہو جاتی ہے, بچوں کو بتانا چاہیے کہ دوسرا طرز زندگی بھی ہے. آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے, آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے, آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے, لیکن آپ ایک دوسرا بچوں کو چوائس تو دے سکتے ہیں کہ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے اس کو صحیح معنی میں بچوں کی زبان میں آپ وہ تو بتا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اچھا پھر ایک اور چیز, ہماری
ہمارے دین کے اندر بڑا خاص رتبہ ہے والدین کا، ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے. مجھے جب میں نے چیک کیا کہ ہو کیا رہا ہے، بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. ہمیں قانون بنانا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے. تو یہ جب آپ جتنی دور چلے جائیں گے اپنی بیسک سے، جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا، بڑا عظیم خواب تھا، تو یہی حرکتیں ہوں گی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. آپ کو والدین کا نہیں پتا کہ جو قربانی دے کے آپ کو بڑا کرتے ہیں، آپ گھر سے نکال دیتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے آپ کی. یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے. اور اس میں پھر اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنے گھر میں نوکروں کو رکھتے ہیں، میں یہ بھی پھر سیرت نبی پڑھیں، انہوں نے کہا تھا کہ غلام، ان دنوں میں تو غلام ہوتے تھے، غلام کو وہی اسی طرح رکھو جس طرح آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو رکھتے ہو. اور وہ پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا ان کو دیکھتے دیکھتے. صرف جو افریقنز ہیں، جو افریقہ سے لوگ ہیں جو غلام بنے، آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں، صرف عرب معاشرے کے اندر وہ معاشرے کا حصہ بن گئے. امریکہ میں ابھی تک وہ بلیک لائیوز میٹر ابھی تک صحیح طرح وہ حصہ نہیں بنے. لیکن کیونکہ رحمت العالمین نے انسانیت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انسان ہے، ان کو کرو، تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے ملازموں کو کیسے رکھتے ہیں. کیا ہم ان کو صحیح کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا ہم ان کو صحیح دیتے ہیں؟ مغرب میں ذرا دیکھ لیں، ان کے پاس رائٹس ہے سارے ملازموں کے پاس. کیا ہم کرتے ہیں؟ اور وہ آپ کو اتنا فخر ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی سویلائزیشن میں سے واحد مسلمانوں کا سویلائزیشن تھا جدھر غلام بادشاہ بن گئے. ماملوک غلام تھے، یہاں ہندوستان میں سلیو ڈائنسٹی تھی، غلام بادشاہ بن گئے کیونکہ ایک ان کو انسان بنا کے رکھا. یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بدقسمتی سے یہ نہیں ہے. تو میں اب آخر میں جو کرنا کیا چاہتا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح تو ہم فنکشنز کرتے رہیں گے، فنکشنز ختم ہو جائیں گی، ہم تھوڑی دیر کے بعد سیلیبریٹ کر کے پھر اپنی زندگی میں چلے جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو اب ایک رخ اپنا بدلنا پڑے گا، وہی اسی پہ جانا پڑے گا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. علامہ اقبال، میں ان کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مسلمان معاشرہ جب بھی اٹھتا ہے تو ہمیشہ وہ واپس مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ جا کے اٹھتا ہے، جب گرتا ہے ان سے جب دور چلا جاتا ہے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں. میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اس اتھارٹی کے اندر اسکالرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بچوں کو کیا پڑھانی ہے، بڑوں کو کیا پڑھانی ہے، کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے، ان کو ریلیونٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں. تو اس کے لیے پہلے تو میں ایک چیئرمین، اچھا اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا، لیکن چیئرمین ہم جس کی بڑی تفسیر کے اوپر، جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جس کا کمانڈ ہے، جو کہ ایک اسکالر ہے، اس کو ہم اس کا چیئرمین ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیا ہم نے، اس کیلیبر کا آدمی. اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ بنے گا جس میں دنیا میں جو ٹاپ مسلمان اسکالرز ہیں ان کو ہم ایڈوائزری بورڈ کے اوپر لے کے آئیں گے. کئی نام بھی ہم نے ابھی دیکھ لیے ہیں، ان کو اپروچ بھی کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایک انٹرنیشنل بورڈ بنے گا، نیچے یہاں ایک چیئرمین ہوگا رحمت العالمین اتھارٹی کا. اور اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ اسلام کی جو مغرب میں بھی جو ہمیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اسلام ایک پیار کا دین ہے، اسلام کا انسانوں کو اکٹھے کرنے کا، رحمت العالمین ایکسپلین کرے گا دنیا کو. تو یہ اتھارٹی میں بھی ہم ان کو اس اسٹیج پہ بٹھائیں گے کہ دنیا کو ایکسپلین کر سکیں کہ اسلام کیا ہے، بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ہو جاتا ہے
یہاں آ کے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے, یہاں شور مچ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں, ہم جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کی زبان میں بھی نہیں جواب دے سکتے کہ جو وہ سمجھیں کہ زبان کیا ہے. تو اس لیے یہ اتھارٹی کا, اس کے جو چیئرمین ہوگا, جو اتھارٹی, اس کا ایک یہ کام ہوگا کہ بتائے دنیا کو کہ اسلام ہے کیا. یہ ایک پیار کا دین ہے, اس میں تو جو ہمارے, اور جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ایک انسانیت کا دین ہے. اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک اسکالر جو ہوگا, یہ سب اسکالرز ہوں گے, اس اسکالر کا کام ہوگا کہ اسکولوں کے جو کریکولم ہیں ان کو مانیٹر کرے, کیونکہ ہم نے 8, 9, 10 کتابوں میں اب سیرت نبی کا کورس شروع کیا. اس کو مانیٹر کیا جائے گا کہ کیسا پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا ہے, کوئی چینج کرنا ہے, کیونکہ وہ سارا ڈسکشن ہو رہی ہوگی اسکالرز کے ساتھ کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہم پھر باقی دین بھی جو ہیں, جو ہمارے ہندو ہیں, سکھ, ان کو بھی ہم پڑھائیں گے, کیونکہ سارے دین بات تو انسانیت کی کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو بھی, ان کو بھی, ساروں کو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی پوری طرح آگاہ ہوں کہ اپنے دین سے کیا. پھر یونیورسٹیز کے اندر یہی جو بورڈ ہوگا, اس میں ایک ہوگا کہ جو یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائے گا. اب مثلا میں صرف یہ چاہتا ہوں نا, میں تو اسکالر نہیں ہوں, لیکن کوئی یہ ریسرچ تو کرے کہ 625 اور 636 میں کیا ہوا کہ ایک دم وہ اٹھ کے دنیا کے پرائمری سویلائزیشن بن گئے. وہ ریسرچ تو کرنی چاہیے, اس میں بڑے پہلو ہیں اس کے. میں تو موٹی موٹی آپ کو چیز بتا رہا ہوں, لیکن ہر معاشرے کے اندر یہ ریسرچ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ. ہماری یونیورسٹیز کے اندر مثلا میں نے آپ بات کی کہ یہ جب آپ مغربی کلچر لے کے آتے ہیں تو اس کو پتہ تو چلے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے, ویکنس کیا ہے, کہ کیا وہ کیا نقصان کدھر پہنچائے گا, فائدہ کدھر پہنچائے. ان کی اچھی چیز ہے, مثلا ان کی morality بہت زبردست ہے, ہمارے سے زیادہ بہتر ہے. لیکن جدھر ہمارے معاشرے کو, خاندانی نظام کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے, اس کا کام ہوگا کہ پھر اس میں یہ پوری طرح اس کے تحقیقات کریں یونیورسٹیز میں, ان کو پروجیکٹس دیں, ریسرچ کریں. دیکھیں ریسرچ بیس چیزیں آنی چاہیے کہ کیا ہاں ہماری طلاقیں بڑھی ہیں یا نہیں بڑھی, کیا ہمارا اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. یہ ریسرچ ہر معاشرہ ریسرچ کرتا ہے. یہاں کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے, ہم انتظار کر رہے ہوتے جی ہمارا جو ایک طرف وہ جو میں کہہ رہا ہوں مغرب زادے ہیں, وہ مغربی تہذیب جو بھی وہاں سے آتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا, کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں آگے نکل گئے ہیں, تو باقی ساری چیزیں بھی لے لیں تحقیقات کیے بغیر, سوچے سمجھے بغیر. تو اس کا پھر کام ہوگا ریسرچ کا کہ ہم یونیورسٹیز میں ریسرچ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا ان کی اچھائی ہیں, کیا برائی ہیں, اور ہم کدھر غلط جا رہے ہیں, ہمارے کلچر کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. پھر میڈیا, ایک اسکالر ہوگا جس کا صرف کام ہوگا میڈیا کا, کہ مانیٹر کرے سوشل میڈیا, اس کے اندر ہم نے کیسے اپنے, کیونکہ ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم آلٹرنیٹ دوسروں کو چوائسیز دے سکتے ہیں. تو وہ ایک میڈیا کا وہ کرے گا, اور دوسرا ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر, اور پھر پرنٹ کے اوپر. اور پھر کارٹونز, میں پھر سے کہتا ہوں یہ کارٹونز جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اور جو بالکل ایک ایلین کلچر ہوتا ہے, یہ بہت بڑی انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہے. تو ہم اگر ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم اپنے تو بنائیں کارٹونز, اتنے میں تو ہمارے میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر سے بتائیں. اور پھر ایک اسپیشل پروجیکٹس کا ایک ہوگا اسکالر. اب میں کیا یہ کہہ رہا ہوں, عرس ہوتے ہیں ہمارے, لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں اور سب کچھ ہوتا ہے اور چرس بھی پی لیتے ہیں, لیکن یہی نہیں پتا کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا, اس کی کیا صفتیں تھیں, وہ کیوں اتنا بڑا عظیم انسان تھا. تو سارے آ کے شور کر کے چلے جاتے, کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میاں میر نے کیا کیا, اور وہ جو بابا فرید کیوں گرو نانک بابا فرید کے مرید تھے, کیا وجہ تھی, ان کی کیا ٹیچنگز تھیں. تو یہ اسپیشل. پھر ہمارے ربیع الاول پہ, اس سے میں اب آگے جانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ہم دھوم دھام سے بنائیں, یہ بڑا خوشی کے دن ہے ہمارے, اور پوری طرح انشاءاللہ یہ ہم نے سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا ہے ربیع الاول. لیکن اس کے اندر پھر پوری ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹس چلے. آپ کو پتہ ہے مسلمان جب عروج میں تھا, مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ تو اپنی تاریخ پڑھ کے, کہ 800 کے اندر 9th سینچری میں مسلمانوں میں ڈبیٹس کیا چل رہی تھی, رائٹس آف چائلڈ, کہ بچے کے کیا حقوق ہونے چاہیے. یعنی وہاں کدھر وہاں پہنچے ہوئے تھے,
اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہماری جب ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں انٹلیکچوئل سامنے آئیں, بتائیں کہ جناب آپ ہم کیوں یہ سیرت نبی پہ چلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی میں نے اسپیشل پروجیکٹس کے لیے ایک ہوگا جو سارا جائزہ لے گا, جتنے ہمارے ریلیجس, جتنے بھی ہمارے ہم مذہب محرم ہیں اس میں بھی بتائیں تو صحیح کہ وہ حضرت امام حسین کی قربانی کیا تھی, کیوں اصول زندگی سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اب اور لیول کے اوپر ہم لے کے جائیں اپنے ساری جتنے بھی ہماری دینی فنکشنز ہیں. ہر دین کی فنکشن کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. محمد سے میں آپ کو پردے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. کسی نے بتایا کہ کیا وجہ ہے, کسی نے کسی کو ایکسپلین کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہماری ریسرچ کرے گی اور اسپیشل پروجیکٹس. آخر میں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کو وہ نہ اسے ہو جو میرے سے ہوئی جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا. مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی, میری کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی اپنے, مجھے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی صحیح معنی میں علم نہیں تھا. ہمارے لیے ہمارے انگلش میڈیم ایجوکیشن نے بیسکلی ہمارے تاثر یہ ڈال دیا کہ ہم سب پیچھے ہیں, ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ ہے, ہمارا کلچر پیچھے ہے, اور جو بھی ہے تو وہ مغرب ہے. اور یہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے بچوں میں جس طرح کا سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ آ رہا ہے, فلمیں آتی ہیں, سب کچھ آتا ہے. تو دیکھیں دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے, قرآن کی تو آیت ہے, اللہ کا تو حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بھی بچے, ان کے اپنے بیٹے, حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں سیدھے راستے پہ لگا, تو ہم کس کو زبردستی سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں سیدھے راستے پہ لگی, تو ہم کون ہیں؟ تو دین میں زبردستی تو نہیں ہے, لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو چوائس تو پتہ چل جائے گا. اگر یہ راستے پہ چلو گے تو یہ اس کے مسئلے ہیں, اور اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہے کہ یہ جو آپ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا, نعمتیں جن کو بخشیں, وہ نعمتوں کا راستہ یہ ہے, جو تباہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے. پتہ تو چلے بچوں کو, چوائسز تو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں. ابھی تک تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے کئی ماں باپ اگر دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ وہ بچے, وہ جب ماں باپ کہتے ہوں گے نا کہ جی یہ تم یہ پڑھو, نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی ہیں. میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا, وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی, میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتہ, دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے, یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں. میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز میں بھی چلا جاتا تھا, یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کے رہا ہوں, کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے, جو ہماری فیوچر ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتہ ہو کہ ہم ہیں کیا, یہ کیوں ملک بنا تھا, جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے, جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول ماڈل بناؤ. تو آپ اس کو رول ماڈل تب بنائیں گے آپ کو پتہ تو چلے کہ رول ماڈل کی صفتیں کیا تھی. آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی, تو لوگوں پتہ تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھیں. ہماری یونیورسٹیز میں, سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے, ہم عشق کرتے ہیں نا, لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں, لیڈر ہی نہیں بن سکتے, کہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہی نہیں. وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے. ایک کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ, انگریز نے لکھی ہوئی ہے. وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کر دیتا تھا, یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا, کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا جا کے بڑا. یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو, وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہہ دیتے کہ نہیں تم چھوڑو, کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں. تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس کے اوپر تو ریسرچ کریں, بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھیں, ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھیں کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا.
تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہے. ہمیں تو لیڈر ہی نہیں یہاں ملتے. اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں. تو ان کی جب ہم بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کو آگے سے جب، اور یہ تو ہم دھوم دھام سے مچائیں گے، اور میں اپنے سارے ایم این ایز کو، سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے، حصہ لینا ہے، ایک ایسا ربیع الاول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. یہ تو لیکن آگے ہم نے اس کو اس سے بھی اوپر لے کے جانا ہے. اور آگے میں یہ چاہوں گا سب سے زیادہ کہ اسکولوں کے اندر رٹانی بچوں کا، بچے کی دفعہ رٹ لیتے ہیں، باقاعدہ بچوں سے پتہ چلیں کہ کیا وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا تھا عظمت کا راستہ. تو انشاءاللہ اس کو ہم اب ایک پوری یہ جو رب العالمین اتھارٹی ہے اس کو اب پورا اسٹیبلش کریں گے. اس میں اسکالرز ہوں گے، دنیا کے باہر بھی ہم بتائیں گے کہ آگے سے کبھی کوئی یہ جس طرح گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں، اس کے اوپر ایک بڑا زبردست انٹلیکچوئل قسم کا جواب جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اپنا توڑ پھوڑ کر کے اور نقصان کریں. اور اندر اپنے اسکولوں کا ہم مانیٹر کریں گے. جو چیئرمین ہوگا اس کمیٹی کا، اس کا کام ہوگا کہ اوور آل سارے علماء پاکستان میں ان سے سب سے رابطے کرے. بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ ہم ساری کئی جوائنٹ ہم اکٹھے مل کے اسٹیٹمنٹس دیں، بجائے کوئی کسی کی 1.5 انٹ کی مسجد ادھر ہے ادھر ہے. کوئی مشترکہ ایک پلان کریں، لیکن اسکالرز مل کے بیٹھ کے کریں. کوشش کریں کہ اب اپنے ملک کو واقعی ادھر لے کے جائے جو کہ 74 سال پہلے یہ ملک جب جس ویژن کے نام پہ بنا تھا. بہت بہت شکریہ.